یہاں نوکریاں نہیں ہیں. جو لوگ یہاں بستے ہیں رہتے ہیں چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہوں ان کو حکومت میں نوکریاں ملنی چاہیے. ہم نے اس پہ حکومت سندھ سے بھی جو ایگریمنٹ کیا ہے اس پہ زور دیا ہے کہ کراچی کے جو لوگ ہیں جو تعلیم حاصل کر کے فوڈ پینڈا چلا رہے ہیں چھوٹی نوکریاں کر رہے ہیں ان کو ان کی تعلیم کے مطابق حکومت میں جگہ ملنی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم خود بھی لے کے گئے آگے اور میں چاہوں گا کہ اے این پی اور ایم کیو ایم آنے والے وقت میں مل کے اس پہ جدوجہد کریں, صاحب اقتدار کے سامنے یہ چیزیں رکھیں تاکہ یہ مسائل حل ہوں. میں ایک بار پھر اے این پی کا ان کی پوری ٹیم کا شاہد سعید صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جو انہوں نے یہاں محبت دی ہمیں اور انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے. بہت بہت شکریہ. میں تو یہ پریس کانفرنس نہیں آئی ہے کیا ریکارڈ اس کی آواز نہیں آ رہی. ہلو ابھی صحیح. دیکھو اس وقت جو ہے ایک موقع سے فائدہ اٹھانا ہے. اس وقت جو سندھ میں 2-4 دن سے جو سندھی اور پختون والی جو باتیں چل رہی ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. سب سے پہلے آج صبح 11 بجے ڈپٹی ڈی جی رینجر سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے. جس دن یہ واقعہ ہوا اسی دن رات کو آئی جی سندھ سے سی سی پی او سندھ سے جاوید اعلیٰ موڈو صاحب سے میری بات ہوئی ہے, شرجیل میمن سے بات ہوئی ہے, ناصر حسین شاہ سے بات ہوئی ہے, امتیاز شیخ صاحب سے بات ہوئی ہے. ہم باچاہان کے پیروکار ہیں, ہم نان وائلنس پہ یقین رکھتے اور ہم اپنا ہیرو ستار ایدو کو مانتے ہیں جو انسانیت کی خدمت کرتے تھے. ہم کہیں بھی جنگ جدل پریشان یا تشدد نہیں چاہتے. یہ جو واقعات ہوئے ہیں سندھ میں جو حیدرآباد میں ہوا ہے جو دکانیں بند ہوئی ہیں ہوٹلیں بند ہوئے جس میں بندے زخمی بھی ہوئے, اسی طریقے سے اگر بلوچستان میں بھی سندھیوں کو بسوں سے اتارا ہے کوئی ظلم یا تشدد ہوا ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. کل جو سوراب بورڈ میں چینا چپٹی پرس چینے لوگوں کو زد کو کیا تشدد کیا ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور اگر انٹیریئر سندھ میں بھی کسی ہوٹلوں کو بند کیا پختونوں کے ساتھ بھی ہوا ہے تو ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں. یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. میں حلفیہ کہتا ہوں میری سوچ یہ ہے کہ نہ یہ سندھی کا کام ہے اور نہ پختون کا یہ کام ہے. یہ جو بھی ہے یہ دہشت گرد ہے, ٹیررسٹ ہے. وہ چاہے سندھی بولتا ہو چاہے پشتو بولتا ہو, اگر وہ کسی کے املاک کو نقصان دے چینا چپٹی اور پرس اور بٹوے چینے اور اس کو قومیت کا نام دے تو یہ ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہوگی. وزیر اعلیٰ سے بھی بات ہوئی, وزیر اعلیٰ نے بھی آرڈر تو کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں سے سختی سے نپٹا جائے. ہمارے پختونوں کی جہاں جہاں بھی کاروبار انٹیریئر سندھ میں بند ہوئے ہیں ان کو کھولا جائے, ان کو تحفظ دیا جائے. یہ پاکستان کے آئین کے مطابق حکومت سندھ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہر شہری کو سیکورٹی یا دفاع اس کی کرے, ان کے کاروبار کو ان کے بچوں کو اس کی کرے. لہذا حکومت سے اور اداروں کو بھی پتہ ہے, سارے اداروں کو بھی یہ اطلاع ہے. اور جو لوگ کریمنل نہ کسی قومیت کا ہے نہ کسی پارٹی کا ہے نہ کسی مسلک کا ہے. کل جو سوراب بورڈ میں ہوا ہے وہ کسی پارٹیوں کا نہیں ہے, وہ عام موب جو پبلک نکلی ہے اور اس میں چھوٹے بچے 14 سال 15 سال کے بچے ہی استعمال ہوئے اور وہ میں لوگوں سے پرس چھینا ہے. وہ عورتیں وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں. جو بھی ہوا ہے وہ غلط ہوا, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. اور اس چیز کو جو بھی ہے ہوا دینے کی ضرورت نہیں. ہماری کل بھی کوشش ہے کہ کل بھی ہماری ساری جو قوم پرست ہے ایاز لطیف فلوجو سے میری خود بات ہوئی, قادر مقصد سے میری بات ہوئی, جلال محمود شاہ صاحب سے میری بات ہوئی, جسٹم کے بعد ہی جو ہے الہی بس سے میری بات ہوئی ہے. تو وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ بالکل ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح سے ہو. لہذا نہ سندھی چاہتا ہے نہ پختون چاہتا ہے. جو بھی ہے یہ دہشت گرد ہے, غلط ہے, یہ ملک کو کمزور کرنے والے لوگ ہیں. ان کے لیے اداروں کو چاہیے کہ وہ سختی سے نپٹے
اور اگر کسی کا جرم کسی کا قصور ہے ان کو سزا دے۔ اس کے علاوہ کل جو سوراپور میں ہوا اس کے بدلے میں پھر رات کو سوراپور سے بہت سارے لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو پکڑا ہے، جو کہ دکانیں بند کر کے تارا روڈ سے شہر میں جہاں دکانیں ہوتی ہے کپڑے کے، وہ لوگ واپس گھر جا رہے تھے تو لوگوں کو پکڑا ہے۔ ہمارے ڈی جی سے بھی بات ہوئی، آپ کے توسط سے ہم وزیر اعلیٰ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ بے گناہ لوگوں کو جلد از جلد چھوڑ دے، گناہگاروں کو نہ چھوڑے۔ ہم گناہگاروں کے فیور میں نہیں ہیں۔ باقی اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو بسم اللہ۔ دیکھیں، ابھی جو آپ نے سوال کیا ہے وہ میں نے بھی آج نیوز پیپر میں دیکھا ہے، اور اس پہ ظاہر ہے مشاورت ہوگی، ہمارے یہاں بھی مشاورت ہوگی، سیاسی جماعتیں ہم ضرور بیٹھیں گے اس پہ، اور جو بھی چیز سامنے آئے گی وہ میڈیا کو دیں گے کہ کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے لیگل ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس کو ہمارے سامنے رکھیں گے کہ کانسیکوینسز کیا ہیں، قانون کیا کہتا ہے، اس کے بعد ہی میں اس کا جواب دے سکوں گا۔ میں یہ جتنا پچھلے دور میں قومی اسمبلی میں جو ہوا ہے کلواڑ تو آئین کے ساتھ ہوا تو ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہتا ہے۔ اب جب عدالت ہے وہ فیصلہ لائے تو پھر اس کے لیے ہماری جو آئین ہے وہ پارلیمنٹ ہی بالا ہے، تو یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ بیٹھے کہ اگر اس میں غداری آتا ہے یا نہیں آتا ہے، یا کلواڑ آتا ہے، یا کیا سزا ہونا چاہیے، یہ تو پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا۔ ہماری پارٹی ہر آئینی قانونی کام کی سپورٹ کرے گا اور کسی بھی غیر قانونی کام کی سپورٹ بالکل نہیں کرے گا۔ بارشوں میں جہاں بات ہو گئے اور وہ انہوں نے بلوچستان میں اعلان کر دیا، وہاں پہ ایک دارالمین پہنچ گئے، وہ بلوچستان کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں، جہاں انہوں نے یہاں پہ اب تک 10 لاکھ روپے دیے، نہ وہ دورے پہ آئے ہیں۔ آپ نے جو رابطے کے تو اس کا بھی کوئی آپ سے مفہوم نہیں نکلا، تو آپ جو جڑے ہوئے ہیں اس وقت وفاقی حکومت سے اور بارشیں بھی ہونے والی کراچی کا انفراسٹرکچر خراب ہے، کہ حکومت آپ کی سنتی نہیں ہے، تو پھر کراچی کے عوام کہاں جائیں؟ دیکھیں، ہم نے خالد بھائی کی بات ہوئی تھی پی ایم صاحب سے، اور ظاہر ہے جو یہاں حال ہوا ہے کراچی کا، املاک کو نقصان پہنچا ہے بارش کی وجہ سے، ایل پلاننگ کی وجہ سے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے، وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے خالد بھائی نے پی ایم سے ریکویسٹ کی تھی۔ آئی ایم شیور جو اگر اعلان کیا ہے انہوں نے بالکل کیا ہے، تو ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کا، بالکل اگر 10 لاکھ روپے دینے کی بات کی ہے بالکل ہوگا، وہ ایسا نہیں ہے، ٹائم لگ رہا ہوگا اس میں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے اس اسٹیٹمنٹ پہ، اپنے اس ڈیسیژن پہ واپس جائیں گے۔ آئی ایم شیور چیک بھی کر لیں گے کہ کیا کدھر اٹکا ہوا ہے معاملہ پیسوں کا۔ شاہد صاحب، ابھی اے کی طرف سے حدیث نے اسٹیٹ میں توجہ دلا نوٹس داخل کیے کہ سندھ میں حکومت کے ساتھ جو ہوا اس کے حوالے سے، تو کیا صوبائی سطح میں بھی صوبائی جو ایم پی کی صدارتیں ہیں کیا یہ بھی اس قسم کی اقدام کریں گے صوبے سے، صوبائی حکومت سے، کہ جن حکومتوں کا نقصان ہوا جو 250 کروڑ ہوٹلوں کا، ان کی حکومت پہ ازالہ کیا جائے ان کو بیٹھنا ہوگا؟ یہ تو آئینی قانونی بات ہے کہ صوبائی، میں نے بیان پہلے اسٹیٹمنٹ میں یہی ہے نا کہ یہ صوبے کا رسپانسبلٹی ہے، وہ ہم کوئی بھی ہو جو کسی بھی زبان بولنے والا ہو، پاکستان میں جب رہے پاکستانی، تو جس صوبے میں ہے اس کے اوپر قانونی ہے کہ اس کے املاک کی حفاظت کرے، اور جو نقصان ہو جائے اس کا ازالہ کیا جائے، وہ ہمارا ڈیمانڈ کا حصہ ہے، وہ چلتا رہے گا۔ جس سے بھائی نے بھی سوال کیا تھا کہ تو یہ شہباز شریف کی اکیلا کی حکومت نہیں ہے، یہ حکومت اتحادی حکومت ہے، جن کا ہم بھی حصہ ہے، یہ بھی حصہ ہے، ہم سب مل بیٹھ کے، اور جو اس نے اعلان کیا ہے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اسے پیسے وصول کروا کے دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا اعلان کرے گا اور چھوڑیں گے اب۔ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی اتنا کوئی تکڑا حکومت نہیں ہے، یہ 4 سیٹوں کی مار ہے اور وہ ادھر ہے۔ شاہد صاحب، نفرت تو یہاں سے شروع ہوتی ہے، کراچی اور سندھ، جب آپ لوگ کہتے ہیں کراچی اور سندھ، دوسری
دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان میں ابھی سریاب روڈ پہ 2 مویری برادری کے نوجوانوں کو قتل کیا گیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، ان کا گلا کاٹا گیا ہے. تو یہ آگ سندھ سے نکل کے بلوچستان تک پہنچی ہے، تو بلوچستان میں آگ کیسے بجھائی جائے؟ ہمارے بلوچستان سے بھی رابطہ ہوا ہے، اور یہ آج والی بات تو آپ ابھی بتا رہے ہو، لیکن جو کل بسوں سے خالی بندے اٹھانے تھے ہم نے اس کے بارے میں مذمت کی ہے، اور بلوچستان میں ہماری جو پارٹی کے لوگ ہیں عید بھی کا ہم نے ان کو بھی بتایا کہ ہم اس کی مذمت کرو. میرے اس پہلے جو اسٹیٹمنٹ شروع تھا تو میں نے پہلا مذمت تو سراب روڈ کا کیا، پھر میں نے بلوچستان میں بندوں کے اتارنے کا کیا. ہم اس چیز کو نہیں جانا، ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں. تو جو بھی کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور یہ کسی پارٹی کا نہیں ہے، یہ ملک کے خلاف ثابت کر. سر دوسرا پہلا سوال، نفرت جو ہوتی ہے سندھ اور کراچی، اس کو کیسے ختم کریں گے؟ کراچی کیا سندھ سے الگ ہے؟ اب آپ کیا چاہتے ہو ہم وہ بولے، جو آپ چاہتے ہو ہم وہ بولے. بھائی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ سندھ پاکستان میں ہے یا نہیں ہے، تو ہم سندھ کیوں بولے، پھر پاکستان بولے. میں دیتا ہوں اس کا جواب. اب چلیے وسیم بھائی جواب دے دو. اگر آپ گورنمنٹ کے جو رولز ہیں، جو قوانین ہیں، ان کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اربن سندھ، رورل سندھ، تو یہ کس نے تفریق پیدا کی ہے؟ کوٹا سسٹم 40%، 60%، یہ کس نے تفریق پیدا کی ہے؟ ہم تو یہ تفریق نہیں چاہتے، ہم میرٹ چاہتے ہیں. تو یہ پہلے جن سے بولنا ہے، جن سے سوال کرنا ہے، ان سے کریں. آئین میں جو لکھا ہے جیسے وفاق ہے، صوبہ ہے، تو پھر اس میں لوکل گورنمنٹ آئین میں لکھا ہے. ہاں یہ تو آئین کا حصہ ہے. وسیم بھائی اس کو چھوڑے یہ بتائیں کہ ایم پی کی تاریخ رہی ہے کہ اس نے کبھی کسی انتخابی معاملے پر کسی جماعت سے اتحاد نہیں کیا. 22 اگست کے بعد آج ایک سے اتحاد کرنے میں وہ جدید میں شاید 65 کی جیت کے بعد وہ 1945 میں جیت آج ایم پی کے پاس آئی. ایم پی اپنے کارکنان کو کیسے موٹیویٹ کرے گی کہ اس جماعت کو سپورٹ کرے جس پر ثانیہ بالا بھائی کا آپ پوری جماعت الزام لگاتے ہیں؟ میرے بھائی میرے ماضی کو اندھیروں میں دبا رہنے دو. میری ماضی میری ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وہ کوئی اچھا کام نہیں ہوا تھا. جو بھی لوگ مرے تھے، چاہے اردو تھے یا پوچھے، وہ بھی غلط تھا. اور آج بھی اگر امن آ رہا ہے تو ہم باجہان کے پیروکار ہیں. امن کی خاطر ہم ساری قربانیاں دیں گے. 12 مئی بھولنے والا دن نہیں ہے، اس میں ظلم ہوا ہے، مگر وہ ظلموں کا حساب تو اللہ نے بھی لیا ہوا ہے، اور اس کا پوزیشن کیا بنا. لیکن آج اگر ہم شہر کو امن کی طرف لے جائیں تو اس میں کیوں رکاوٹ ڈالیں؟ بھائی چارہ کرنا ہے. اس کراچی کی بدحالی میں جو پچھلے 20 سال میں سب سے زیادہ نقصان، میں آج نہیں کہتا کہ وسیم بھائی کی وجہ سے بول رہا ہوں، آپ نے جب بھی میرا اسٹیٹمنٹ دیکھا، سب سے زیادہ نقصان اردو بولنے والے کا ہوا ہے. اردو بولنے والا 3-4 دڑوں میں تقسیم ہوا. کیا عقیقے والا اردو بولنے والا نہیں ہے؟ کیا سنی تحریک اردو بولنے والا نہیں ہے؟ کیا یہ جو جماعت اسلامی میں اردو بولنے والے نہیں ہیں؟ تو اور اردو بولنے والا مہذب لکھا پڑھا قوم تھا، ان کی رسپیکٹ ہوتی، اور ہم لوگ اردو بولنے والے کے علاقوں میں خوشی سے جا کے رہائش پسند کرتے تھے تاکہ ہم آداب سیکھیں، احترام آئیے، بیٹیے، ملیے. ہماری ترجیح ہوگی. بدقسمتی سے سازشوں پہ اس قوم کو جس کے نام غالب، اس کو نام جو پکارے گئے، تو کیا آپ ایمان سے کہو کہ یہ قوم اس ناموں کے قابل تھا؟ بچو، ماربل، کٹا، کان کاٹا، یہ ناموں کا قابل تھا؟ یہ سب سازش ہے. بہت اچھی بات. یہ تو وہ قوم ہے جو کہ عامر سے کہتا تھا احترام. اس قوم کے بچوں کو آپ نے برباد کر گئے، اس کی ایجوکیشن تباہ کر دیا. کراچی کا ایجوکیشن تباہ ہوا تو کس کا نقصان ہوا؟ اردو بولنے والے کا نہیں ہوا. کراچی کی یونیورسٹی سے جو بچہ نکلتا ہے وہ ڈاکٹر، انجینئر کم اور ٹی ماسٹر ہوتا ہے. کیوں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا سے اچھی ایجوکیشن کراچی کا ہو، سندھ کا ہو. تو اس میں تو ہماری نسلیں پیچھے چلی گئی. مگر وہ تعصب اس چیزوں کو ختم کر کے ہم چاہتے ہیں روشنیوں کا شہر بجائے یہ ایجوکیشن سٹی ہو. یہ ہیلتھ کے لیے لوگ ابھی آپ ان اسپتالوں میں جا کے چیک کرو، پورا پاکستان کے لوگ ان اسپتالوں میں جہاں میں چیک کرو، نہیں پڑے ہوئے، ہر زبان کے لوگ ادھر پڑے ہوئے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں مثالی ہاسپٹل ہو، مثالی ایجوکیشن ہو، اور اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ ہم سب میں مل جائیں. اس پہ آپ کوئی ایسا نہ سوچے کہ ہم کیسے، ہمارے کارکن اگر ہوگا وہ بالکل ہماری باتوں کو فالو کرے. بادشاہ خان کا پیروکار ہوگا اور وہ پارٹی کی ڈسپلن نہیں مانے گا. یہ وہ نہیں.
معاشیہ میں متاثر ہوا ہے، آپ کو کم کر دیا گیا، راستے پر آپ ان علاقوں میں جائیں گے تاکہ نفرت کم ہو، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں غیر ملک کے ناصر ملوث ہیں، اگر غیر ملک کے ناصر ملوث ہیں تو اس میں آگ سے پانی کون ڈالے گا؟ ان کی اور ان کی وہاں جائے گی ان علاقوں میں صرف بیانات دینے تک نہیں، ہم جائیں گے، ہماری کل حیدرآباد جانے کا پروگرام ہے، ہم سندھی قوم پرستوں کے پاس جائیں گے، کل شام کو ہم جائیں گے، اسے بل پریس کام کر کے ہمارے فون پہ رابطے ہوتے ہیں۔ میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں، یہ سندھی نہیں چاہتا، کوئی سندھی نہیں چاہتا کہ یہاں پہ کوئی پٹھان کا دکان ہوٹل بند کرو، یہ کریمنل سندھی ہوگا۔ اسی لیے کوئی پختون نہیں چاہتا کہ کسی ماں بہن کی پٹوا چھینے، یہ کریمنل پختون ہوگا، کریمنل اداروں کو چاہیے کہ وہ ٹائٹ کرے۔ میرے خیال میں بس کر دیں۔ یہ بتائیے گا کہ عوامی سوال ہے کہ نون لیگ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ این پی ایم کی سیٹوں کی وجہ سے ان سے فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن این پی ایم سے صرف واضح دعوے کیے جاتے ہیں اور این پی ایم اس کو منوا نہیں پاتے، اور الیکشن میں بھی ظاہر ہے آپ کو اس کا یقیناً دھچکا ہو سکتا ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے آخرکار کیوں این پی ایم منوا رہے ہیں؟ یار یہ جواب دے کہ میں آپ کو آسان کر رہا ہوں، یہ سوال تم ان سے کرو کہ یار این جی او والے کو لارے لاپے نہ کرو، خدا کے لیے اس کا کام کرو۔ تھینک یو۔